لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک نے یہ سوال پوچھا ہے کہ مسجد میں چراغ جلانا کیسا ہے۔ سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہمارے یہاں مسجد میں برسہ برس سے چراغ جل رہے ہیں، لیکن اب کچھ لوگ اس چراغ کے جلنے پر اعتراض کر رہے ہیں، تو وہ چراغ جلایا جائے نہیں جلایا جائے، اس چراغ کے سلسلے میں کیا کیا جائے، یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ آئیے جواب توجہ کے ساتھ سنیے۔ مسجد میں چراغ جلانے کی تاریخ کیا ہے، اور اب اگر کوئی مسجد میں چراغ جلاتا ہے تو کس صورت میں یہ درست ہے اور کس صورت میں درست نہیں ہے، آئیے تمام چیزیں توجہ کے ساتھ سنیے۔ اگر مسجد میں چراغ جلانے کی تاریخی حیثیت یا سب سے پہلے مسجد میں چراغ کس نے جلایا، اور جب چراغ پہلی بار جس نے مسجد میں جلایا تھا اس چراغ جلانے کی کیسی پذیرائی ہوئی تھی، کیسے اس کی تعریف ہوئی تھی، کیسے اس کو دعائیں دی گئی تھی یا ان کو برا بھلا کہا گیا تھا، آئیے تمام چیزیں تاریخی نظریے سے سنیے۔ مسجد میں سب سے پہلے چراغ جلانے والے صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابی رسول ہیں اور یہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ کئی یونیک چیزیں اس صحابی کے اندر ہیں۔ دجال جہاں پر قید ہے، ایک مرتبہ سمندری سفر میں بہکتے ہوئے بھٹکتے ہوئے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے بھی ملاقات کیا تھا، اور پھر وہی ملاقات ان کے بعد میں ایمان کا بھی سبب بنا۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم الشان صحابی ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد میں چراغ روشن کیا تھا۔ کیسے کیا تھا؟ اور نبی کریم علیہ السلام نے اس چراغ کو روشن جب مسجد میں پہلی بار دیکھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا، آئیے سنیے توجہ کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے چراغ روشن کیا تھا۔ الاصابہ میں یہ بات لکھی ہے، اور شرح ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 1286 میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ کتاب الصحابہ ابن قتیبہ کے حوالے سے یہ تفصیل لکھتے ہیں کہ ابو ہند کہتے ہیں کہ تمیم داری اپنے ساتھ ملک شام سے زیتون کے تیل اور قندیل اور رسی یا زنجیر لے کر کے چلے۔ ملک شام گئے ہوئے تھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں انہوں نے چراغ روشن دیکھا تھا، اور انداز بھی یہ تھا کہ قندیل چراغ، اور چراغ میں رسی یا زنجیر اور اوپر سے لٹکا کر کے یوں چراغ جلایا جاتا تھا۔ عموماً ابھی چراغ لوگ جہاں جلاتے بھی دیہاتوں میں جہاں لائٹ نہیں ہے تو زمین پر رکھے رہتے ہیں، تو وہ ایسا زمانہ تھا کہ وہ زنجیر یا رسی سے لٹکا کر کے چراغ کو جلایا کرتے تھے۔ ملک شام گئے ہوئے تھے حضرت تمیم داری، وہاں انہوں نے جب چراغ یوں جلاتے ہوئے دیکھا نا تو اپنے ساتھ وہیں سے ملک شام سے ہی قندیل بھی لیا، زیتون کا تیل بھی لیا، اور وہیں سے زنجیر یا رسی بھی لٹکانے والی سب لے کر کے آئے۔ جب مدینے پہنچے تو اتفاق سے شب جمعہ تھی، یعنی جمعرات کا دن گزار کر جو رات آتی تھی وہ رات تھی۔ تمیم داری نے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ اٹھا رسی باندھی اور قندیل لٹکا دی، اس میں پانی اور زیتون کا تیل ڈالا، پھر بتی سلگائی، پھر وہ غلام سے کہا کہ اسے سلگاؤ، چنانچہ اسے سلگایا۔ یعنی اپنے غلام کی مدد سے حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات کو پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ روشن کیا۔ انداز کیسا تھا؟ رسی سے لٹکا کر کے چراغ رات کو روشن ہو گیا۔ اب جب چراغ رات کو روشن ہو گیا، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ دیکھا اور روشن دیکھا تو آپ نے پوچھا، دریافت کیا، یہ روشنی کس نے کیا؟ کس نے مسجد میں یہ چراغ روشن کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا۔ صحابہ نے کہا کہ تمیم داری نے یہ چراغ روشن کیا ہے۔ تمیم داری نے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب تمیم کا نام سنا تو نبی کریم کا ریئیکشن کیا آیا، نبی کریم نے جواب کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، تم نے اسلام کو روشن کیا،
کر دیا، اللہ تعالیٰ دارین میں تمہیں نور عطا کرے۔ سنو، اگر میرے پاس کوئی بیٹی ہوتی تو ضرور تمہارا اس سے نکاح کرا دیتا۔ مسجد میں پہلی بار چراغ روشن کرنے سے نبی کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ ایک تو بشارت دی کہ مسجد میں چراغ روشن کرنے کا مطلب تم نے اسلام کو روشن کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر میری اور بیٹی ہوتی تو میں اس کو تمہارے نکاح میں دیتا۔ یہ عظیم خوشخبری نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اب یہ روایت بتاتی ہے کہ مسجد میں چراغ روشن کرنا یہ نبی کریم علیہ السلام کو بے حد پسند ہے، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی۔ چراغ اس دور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پسند فرمایا مسجد میں جس دور میں مسجد میں روشنی کرنے کا دوسرا کوئی انتظام نہیں تھا۔ آج کی طرح ایک الیکٹرانک لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، آج کی طرح 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 کی لائٹیں مسجد میں لگی نہیں ہوتی تھی، تو جا کر کے اس چراغ کو روشن کرنا نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ آج کے دور میں بھی جبکہ مسجدوں میں طرح طرح کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، طرح طرح کی روشنی کے انتظامات رہتے ہیں، اس میں بھی جب آج طرح طرح کی روشنی کے انتظام ہیں، اس میں بھی فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد میں تہائی رات تک چراغ، لائٹ، موم بتی، بلب جلانے کی مطلقاً اجازت ہے، تہائی رات تک، اور اس سے زیادہ جلانے کی اجازت نہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، تہائی رات کے بعد بند کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر موم بتی یا چراغ اور تیل وقف کرنے والے نے تہائی رات سے زیادہ جلانے کی شرط رکھی ہو، یا کسی جگہ تہائی رات سے زیادہ جلانے کی عادت ہو، تو تہائی رات کے بعد جب تک جلانے کی عادت ہو تب تک چراغ، موم بتی یا بلب جلا سکتے ہیں، اور اگر پوری رات جلانے کی عادت ہو تو پوری رات جلانے میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی وغیرہ میں صدیوں سے اس پر عادت جاری ہے۔ چراغ جلانے کے تعلق سے یہ جو میں نے فقہا کی بات سنایا نا، یہ بحر الرائق میں بھی لکھا ہے، محیط میں بھی لکھا ہے، بار شریعت میں صدر الشریعہ نے بھی اسی طرح کی باتیں لکھی ہیں، یعنی فقہا نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ مسجد میں تہائی رات تک چراغ، موم بتی، بلب جلانے کی تو مطلقاً اجازت ہے، اس سے زیادہ جلانے کی اجازت نہیں، لیکن اگر موم بتی یا چراغ اور تیل وقف کرنے والے نے تہائی رات سے زیادہ جلانے کی شرط رکھی ہو، یا کسی جگہ تہائی رات سے زیادہ جلانے کی عادت ہو، تو تہائی رات کے بعد جب تک جلانے کی عادت ہو تب تک چراغ، موم بتی یا بلب جلا سکتے ہیں، اور اگر پوری رات جلانے کی عادت ہو تو پوری رات جلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی وغیرہ میں صدیوں سے اس پر عادت جاری ہے۔ میں نے اس کو ریپیٹ کر دیا، سن لیں اس کو توجہ کے ساتھ، اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی پوشیدہ ہے، چھپا ہے۔ اب چراغ مسجد میں اگر جلا رہے ہیں، اب چراغ دو باتیں ہو گئی، اگر چراغ کا تیل مسجد کمیٹی یا مسجد کے جو فنڈ ہے اس سے اگر چراغ میں تیل ڈل رہا ہے تب تو حکم یہی ہوگا کہ تہائی رات کے بعد اس کو بند کرنا پڑے گا، لیکن اگر کوئی ہے جو چراغ میں تیل اپنی طرف سے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تیل تو میرا جل رہا ہے، جلنے دو رات بھر چراغ کو، تو پھر رات بھر بھی اگر جلایا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ چراغ میں تیل کس کا ہے، مسجد فنڈ کا تو تہائی رات کے بعد بند کرنا ہے۔ تہائی رات مطلب رات کو 3 حصے میں تقسیم کریں اور اس میں سے تہائی مطلب ایک تہائی حصہ 3 حصے میں تقسیم کر کے پہلا حصہ جب ختم ہو جائے گا تو چراغ بجھانا ہے، تو اس میں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد اخیر میں بند کر کے بجھا کر کے چلے جائیں۔ لیکن اگر تیل کوئی پرسنل دیتا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ نہیں تیل تو میرا ہی ہے، چراغ جلاتے رہو، خدا کا گھر روشن رہے گا، رات بھر روشن رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج کے اس دور میں جب کہ لائٹیں طرح طرح سے لگی ہوئی ہوتی ہیں اور طرح طرح کی لائٹوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، تو کیوں نہ احتیاط یہ کر لیں کہ جب لائٹیں جلی ہوں اس وقت تو چراغ نہیں جلا رہے ہیں، اور جب لائٹیں بند ہو گئی پھر آدمی اپنا کوئی پرسنل یا کچھ لوگ مل کر کے تیل ڈال دیں اور کہیں کہ یہ چراغ پھر رات بھر جلتا رہے، تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو توجہ دینی چاہیے۔
ایک تو یہ کہ آج کے دور میں مساجد میں طرح طرح کے مہنگے کلر پینٹ ہوتے ہیں، اور اس کی در و دیواروں میں دیوار وغیرہ میں نقاشیاں ہوتی ہیں۔ اب اس میں اگر چراغ جلائیں گے تو اب وہ چراغ کی لو سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کئی بار آس پاس کی جگہ کو دھوئیں کے رنگ سے وہ جگہیں وہ دیواریں کالی ہو جاتی ہیں۔ تو اگر چراغ ایسی صورت میں جلانا ہی ہے تو جلانے کی اجازت تو دی جائے گی، اگر کوئی اپنے طرف سے تیل ڈلواتا ہے تو وہ ایک باکس بنوا لے، کانچ کا ایک باکس بنوا لے اور اس کے اندر چراغ جلائے، چراغ جلتا بھی رہے گا اور اس کے لو سے جو چیزیں نکلے، کالا پن یا دھواں جو نکلتا ہے اس سے جو ہے وہ در و دیوار مسجد کی خراب بھی نہیں ہوگی۔ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔